تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے انشکر لی ولی والدین فرمایا کہ میرے شکر ادا کرو، لیکن میرے شکر کے ساتھ اپنے ماں باپ کا شکر بھی ادا کرنا، کہ ماں باپ دنیا کے اندر لانے کا ذریعہ ہیں، سبب ہیں، ان کا شکر بھی ادا کرنا، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ ماں باپ کی نافرمانی کا انجام بہت سخت ہے۔ امام ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ اپنی کتاب من عاش بعد الموت کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ امام مجاہد رحمہ اللہ کے بارے کے اندر کہ وہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے اور گدھے کی طرح قبر کے اندر سے ایک میت نکلتی تھی، اس کا چہرہ گدھے کی طرح تھا اور وہ گدھے کی طرح آواز نکال رہا تھا۔ جیسا گدھا آواز نکالتا ہے ایسے چند آوازیں اس نے نکالی، دوبارہ قبر کے اندر چلا گیا۔ امام مجاہد کہتے ہیں میں بڑا پریشان، مسلمانوں کا قبرستان ہے اور اس قبرستان کے اندر ایسے گدھے کی طرح صورت والا اور اس کے چہرہ گدھے کی طرح اور یوں گدھے کی طرح وہ آوازیں نکال کے دوبارہ قبر کے اندر داخل ہو گیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ قبر کے اندر تو انسان ہوتے ہیں، گدھے تو دفن نہیں کیے جاتے۔ کہتے میں وہاں بستی کے اندر ٹھہرا، وہاں میں نے معلومات شروع کر دی کہ مجھے بتائیے کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ وہاں چند معتبر لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ شخص ماں کا نافرمان تھا۔ جب ماں اس کو کسی کام سے روکتی، جب ماں اس کو کہتی کہ فلاں بیٹا فلاں کام نہ کر، کبھی اس کی خواہش کو اوپر ضرب لگتی تھی اور ماں جب اس کو روکتی تو یہ آگے سے ماں کو یہ کہتا کہ گدھے کی طرح نہ آواز رکھو۔ ماں کو گدھی کہہ کے پکارتا تھا کہ گدھے کی طرح میرے سامنے نہ پکار، میں وہی کروں گا جو میری خواہش ہوگی، جو میرا من چاہے گا، جو میرا جی چاہے گا، تجھے بولنے کا حق نہیں۔ اس ماں کو کہتا ہے کہ جس ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر اس کو پالا تھا، اس ماں کے سامنے زبان درازی کرتا ہے جس نے حمل کی مشقت برداشت کی، وضع حمل کے وقت کی مشقتیں برداشت کی۔ فرمایا حضرت عمر کے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا نا کہ ماں کو کندھے کے اوپر بٹھا کے میں نے حج اور عمرہ کیا ہے، بتائیے میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ کہا تجھے پیدائش کے وقت جو ایک درد کی ایک لہر اٹھی تھی ابھی تو نے اس کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ اور بعض جگہ آتا ہے کہ جو ماں نے تجھے دودھ پلایا تھا تو فرمایا کہ ابھی تک ایک گھونٹ کا حق تم نے ادا نہیں کیا۔ اور یہ ماں کو کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق گدھی کی طرح تو پکارنا، گدھی کی طرح بکواس نہ کر۔ اللہ رب العزت نے وہ لوگ کہنے لگے کہ جس دن سے یہ مرا ہے روزانہ یہ قبر سے باہر سر نکالتا ہے، اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہو چکا ہے اور یوں ہی گدھے کی طرح ہی پکارتا۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستوں، میں نے کہا کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر بتا دیتے ہیں، ان کا گناہ، ان کا عذاب، ان کا انجام اللہ دنیا کے اندر بتا دیتے ہیں۔ اصحاب کو دیکھیں نا، ان کی زندگیاں کیسی گزری ہیں، کیسی اطاعت کے اندر ماں باپ کی اطاعت وہ کیسے کرتے تھے۔ اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ کتاب ہے، اس کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک واقعہ آتا ہے ان کی والدہ کا۔ تو ان کی والدہ نے قسم اٹھا لی کسی بارے میں تو پھر حانث ہوگی، قسم کا کفارہ پہنچ جاتا۔ وقت کے امام ابو حنیفہ بہت بڑے امام ہیں جن کو تابع ہونے کی شرف بھی حاصل ہے۔ ائمہ اربعہ کے اندر سب سے اونچی اور سب سے بڑی حیثیت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، جن کی ذہانت کے قصے موجود ہیں، ذہانت کے قصے ان کے مشہور ہیں، بڑی بڑی کتابوں کے اندر ملتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی ایسی شخصیت تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے تو ان کی والدہ نے قسم اٹھا لی اور بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جو فلاں عالم ہے نا جو درس دیتا ہے، بیانات کرتا ہے، جاؤ اس کے بعد میری قسم کے کفارے کے بارے میں پوچھ کے۔ امام صاحب نے نہیں کہا کہ آگے سے کہ میں تو بہت بڑا عالم ہوں، وہ تو میرے شاگردوں کا شاگرد ہے، وہ تو میرے شاگردوں کا شاگرد ہے جس کے پاس آپ مجھے بیچنی ہے، آپ مجھ سے پوچھے میں بتانے والا ہوں۔ بیٹا جتنا بڑا عالم بن جائے، بیٹا جتنا بڑا پیر بن جائے، بہت بڑا متقی پرہیزگار بن جائے، لیکن ماں باپ کے لیے تو وہ بیٹے ہی ہوتے ہیں، ان کے تو قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ ماں باپ کے تو ہمیشہ نیچے ہی وہ رہے گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ بیٹا اگر عالم بن گیا، متقی بن گیا، پرہیزگار بن گیا تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ہے کہ میں اسٹیج پہ بیٹھوں گا، میں تختوں پہ بیٹھوں گا، میں اونچی جگہ بیٹھوں گا، ماں باپ میرے قدموں کے اندر بیٹھیں گے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستوں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کے پاس گئے اور جیسے اس کے پاس گئے اور جا کے بتایا کہ میری ماں نے مجھے بھیجا ہے، تیرا نام لے کے کہا ہے کہ اس کے پاس جا اور جا کے پوچھ کہ قسم میں نے کھائی ہے اور وہ حانث ہو چکی ہوں، بتا اس کا کفارہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگے حضرت شرمندہ کر رہے ہیں، میں آپ کے شاگردوں کا شاگرد ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ بتائیے۔ کہا ماں نے تیرا نام دیا ہے، میں جب تیرے قدموں میں آیا ہوں تب تیرے در پہ آیا ہوں۔ تو کہنے لگے حضرت سچ بتاؤں تو میرے ذہن میں، میرے علم میں اس وقت یہ مسئلہ موجود نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے یہ مسئلہ۔ امام صاحب نے اس کو بتایا کہ مسئلہ کیوں ہے۔
اب تو مجھے بتا کہ جا کے میں اپنی ماں کو بتا دوں, ماں کے حکم کو پورا کروں, ماں کی اطاعت کے اندر آ جاؤں کہ ماں کو جا کے بتاؤں کہ انہوں نے یوں مسئلہ بتایا ہے. امام صاحب نے اس امام کو, اس عالم دین کو وہ مسئلہ بتایا کہ مسئلہ یوں ہے, یہ کفارہ بنتا ہے, اب تو مجھے بتا کہ جا کے میں اپنی ماں کو مسئلہ بتاؤں. دوستوں, اور آج ہماری زندگی کیسی, 2 ٹکے علم آ جائے, آج علماء کے اندر تو پھر کچھ قدر ہوتی ہے. وہ تو جانتے ہیں ماں باپ کا مقام, وہ تو جانتے ہیں ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے, لیکن اسکول اور کالج پڑھنے والے کوئی ڈگری حاصل کر لے, کوئی ڈاکٹر بن جائے, کوئی انجینئر بن جائے, کسی عہدے پہ چلا جائے, کسی افسر کو مقرر ہو جائے, تو گھر کے اندر آتے ہیں تو ماں باپ پہ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بیٹا ناراض نہ ہو جائے کسی بات سے. ماں بھی کانپتی ہے کہ کوئی زبان سے جملہ نہ نکلے کہ بیٹے کے دل پہ لگے, بیٹا ناراض نہ ہو جائے. باپ بھی سوچ سوچ کے بات کرتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جب عالم دین, کوئی متقی پرہیزگار جو دین کا علم رکھنے والا ہے وہ داخل ہوتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ میری زبان سے یہ جملہ نہ نکلے کہ میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائے. اور ایک سکول کی ڈگری لینے والا, کالج پڑھنے والا, یونیورسٹی پڑھنے والا, ہاں جس کے پاس دین ہے تو بہت بڑی بات ہے, دنیاوی علم بھی ہونا چاہیے, دین کے علم بھی ہونا چاہیے, لیکن جس کے پاس دین نہیں, صرف دنیا ہی دنیا ہے, اس سے صرف دنیا ہی کمائی ہے, اور سامنے دنیا ہی ہے, اور ماں باپ کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے, تو جب وہ داخل ہوتے ہیں تو ماں باپ بھی کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. میرے عزیز بھائی اور دوست, یہی واقعات اکثر قاضی سعید عثمان صاحب ایک واقعہ سناتے ہوتے ہیں. ایک جگہ جنازے کے اندر کا جانا ہوا, اور وہاں جنازے کے بعد میں دیکھا ایک بڑا افسر ہے, پاؤں میں اچھے جوتے ہیں, تو اس کو کہا بھائی تیری اس میت سے کیا دشمنی تھی, انہیں کیوں نماز جنازہ اس کی نہ پڑھی؟ قادر تمیز سے بات کیجیے, دشمنی کی بات کرتے ہیں, یہ میرا باپ ہے مرنے والا. کہا پھر کیا مسئلہ تھا؟ کہا میں نے سنا تھا, میں باہر سے آیا ہوں, دوسرے ملک سے آیا ہوں, میں نے سوچا پاکستان کے اندر جو ہے جب مسجد کے اندر جاتے ہیں تو باہر سے جوتے گم ہو جاتے ہیں قیمتی, اس وجہ سے میرے جوتے قیمتی تھی, میں نے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی مسجد میں داخل. میرے عزیز بھائی اور دوستو, اگر علم نہیں ہوگا, دین کا علم نہیں ہوگا, پھر ماں باپ کو بھی انسان غلاموں کا درجہ دے گا. ماں باپ جوتے کی قیمت سے کم درجے کے ہو جائیں گے. وہ ماں باپ جن کے بارے میں اللہ کے نبی کے ارشاد ہے کہ ماں باپ کے رضا کے اندر اللہ کی رضا ہے. اگر ماں باپ انسان سے ناراض ہے تو ساری رات تہجد پڑھے نا, قرآن لے کے بیٹھا رہنا, اللہ کے ہاں تو اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے.